حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الصلاۃ۔ گزشتہ ہفتے کے پروگرامز میں ہم نے آپ کے سامنے اس پروگرام میں مردوں اور عورتوں کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اس کے علاوہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کچھ شرعی مسائل، شرعی احکام بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے سامنے وطر کی نماز کے احکام اور اس کی باریکیاں بھی بیان کی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ان نمازوں کا تذکرہ شامل کر رہے ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہم پر واجب یا فرض تو نہیں فرمائی، مگر ان کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں کئی نمازیں وہ ہیں کہ جو مختلف اوقات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور کئی نمازیں وہ ہیں کہ جو اوقات کے علاوہ ہماری مختلف ضروریات، ہمارے مختلف معمولات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ناظرین، دن بھر میں جو ہم مختلف شب و روز گزارتے ہیں، مختلف اعمال سے ہم گزرتے ہیں، مختلف مراحل سے ہم گزرتے ہیں، انہی ہمارے شب و روز میں، ہمارے معمولات میں ارد گرد شریعت مطہرہ نے ہمیں مختلف نمازیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جیسے رات کے پہر میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تہجد کی نماز کا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے جب صبح روشن ہوتی ہے اور فجر کی نماز ہو جاتی ہے، اور پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمیں اشراق کی نماز عطا فرمائی۔ پھر جب سورج مزید کچھ بلند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاشت کی نماز عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد ہمیں اوابین کی نماز عطا فرمائی گئی۔ پھر جب دوبارہ رات آتی ہے، عشاء کی نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو صلاۃ اللیل عطا فرمائی۔ یہ مختلف نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کسی مشکل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاۃ الحاجت عطا فرمائی کہ ہم اپنی حاجتیں کس طریقے سے پوری کروا سکتے ہیں، ہم اپنی حاجتوں میں کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استخارے کی نماز عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رب کریم نے ہمیں صلاۃ التسبیح عطا فرمائی۔ ناظرین، یہ مختلف نمازیں ہیں جن کے مختلف نام ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف آداب ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ان نمازوں میں سے ہم چند نمازوں کا تذکرہ شامل کر رہے ہیں، اور پھر بقیہ جو نمازیں انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں اس کا بھی تذکرہ ہم شامل کریں گے۔ ناظرین، نماز اشراق بہت زیادہ فضیلت والی نماز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا بہت مقام بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا، اور فرمایا کہ پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی وہی اشراق کی نماز، تو فرمایا کہ اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ 2 رکعتیں جو اشراق کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بہت آسان طریقہ ہے کہ فجر کی نماز مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد پھر جب سورج کی پہلی کرن پھوٹتی ہے اور مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، اس کو بھی جب 20 منٹ گزر جاتے ہیں اور سورج پھر نکل آتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ناظرین یہاں سے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اشراق کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد فجر کی نماز اگر کسی کی رہ گئی ہو تو وہ بھی اس کے لیے ادا کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز ادا کر چکے ہیں ان کے لیے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اشراق کی نماز چاہے 2 رکعت پڑھی جائیں، چاہے 4 رکعت پڑھی جائیں، یا اس سے زیادہ پڑھی جائیں، کم سے کم بہرحال 2 رکعتیں ہیں۔ اور اس کی یہ فضیلت جو ابھی حدیث شریف آپ نے سماعت فرمائی، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 2 رکعتیں نفل نماز کی نیت سے، اشراق کی نماز کی نیت سے، جس طریقے سے 2 رکعت نوافل ادا کیے جاتے ہیں تو اس کو ادا کریں۔ فجر کی نماز کی بھی پابندی کریں کہ ظاہر ہے کہ وہ تو فرائض میں سے ہے، اس کے بارے میں تو پوچھا بھی جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اشراق کی نماز بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاشت کی نماز بھی عطا فرمائی گئی۔ چاشت کی نماز کا وقت بھی اسی طرح شروع ہو جاتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو وہاں سے جس طریقے سے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ جب دن تھوڑا سا
مزید نمایاں ہو جائے، یعنی سورج کچھ زیادہ بلند ہو جائے، تو اس کے بعد سے لے کے زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ مکمل چاش کا وقت ہے۔ اور اس میں بھی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتوں کی فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو 12 رکعتیں چاش کی ادا کریں تو فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں سونے کا محل تعمیر کیا جائے گا، ورنہ کم از کم جو 2 رکعتیں بھی ادا کرے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاش کی 2 رکعتوں کو پابندی سے ادا کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یعنی اتنے زیادہ گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین، یہ چاش کی نماز، اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ جس طریقے سے اشراق کی نماز نفل نماز کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، چاش کی نماز بھی نفل نماز کی نیت سے یا چاش کی نیت سے یہ 2 یا 4 رکعتیں یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ادا کرنی چاہیے، اور ان میں کوئی صورتوں کے حوالے سے پابندی نہیں ہے، جو صورتیں ہمیں آسانی سے یاد ہوں اور جس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ان صورتوں کے ساتھ ان 2 یا 4 رکعتوں کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، رات کے پہر میں تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، تحفتاً رکھی ہے، اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تہجد کی نماز عطا فرمائی۔ ناظرین، تہجد کی نماز کے حوالے سے عام طور پر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ کچھ نیند کر لی جائے، چاہے وہ چند لمحات کے لیے بھی آدمی غافل ہو کر سو جائے، تو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے، یعنی رات کو سو کر اٹھنے کے بعد عشاء کی نماز جب پڑھ لی گئی اس کے بعد کچھ نیند کر لی جائے، اس کے بعد جب اٹھ کے نماز پڑھی جائے نوافل نماز، تو اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس کا وقت جو ہے فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک جاری رہتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے روزانہ، کہ جب تک ہم سحری کر سکتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، ناظرین وہی تہجد کا بھی وقت ہے۔ اور ماہ رمضان میں ہم یہی تلقین کرتے ہیں اپنے مختلف پروگرامز میں کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں رمضان شریف میں، یا جو لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں اور سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ سحری کے لیے جو ہم اٹھتے ہیں ناظرین یہ تہجد کا بھی وقت ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اگر ہم سحری کے لیے بیدار ہوں تو اس میں کچھ وقت نکال کر کم از کم 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کریں، تو یقیناً اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور بڑی برکات ہیں۔ احادیث میں بہت ساری بشارتیں آئی ہیں، تہجد کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو تہجد پڑھ کے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے فرمایا کہ بے حساب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائے گا، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بدن کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین تہجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل، فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں نفلی طور پہ تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ ہمیں تہجد کی نماز عطا کی گئی، تو کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ تو کوشش کریں کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں ہوں، 6 یا 8 رکعتیں پڑھیں۔ تو یہ تہجد کی نیت سے یا نفل نماز کی نیت سے جب بھی ہم عشاء کی نماز کے بعد کچھ نیند کر لیں، چند لمحات ہی صحیح، اور غافل ہو کر جب سو گئے، اس کے بعد جب اٹھ کے ہم جو نوافل پڑھیں گے ناظرین تو وہ تہجد کے اندر شمار کیے جائیں گے، اور اس کا وقت ہم بتا چکے کہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ فجر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے، اور یعنی یہ وہ آخری وقت ہے کہ جس وقت تک ہم سحری کر سکتے ہیں وہی ناظرین تہجد کا بھی آخری وقت ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز کی بھی اگر ہمیں توفیق مل جائے تو ہم اس کو ضرور ادا کریں۔ ناظرین اسی طریقے سے ایک نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ نماز حاجت ہے۔ ہم بہت ساری مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے کام پھنس جاتے ہیں، ہماری بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو ناظرین اس کے لیے جہاں دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا، شریعت کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا، احکام شریعت کی پابندی ناظرین یہ حاجتوں کو پورا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے، شریعت مطہرہ کی پابندی سے ہم کتراتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں یا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ شریعت کی پابندی جب تک نہیں ہوگی دعائیں ہماری قبول نہیں ہوں گی، اس لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، احکام شریعت پر عمل کریں، جو اللہ نے فرائض دیے ہیں جن کے بارے میں
پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ نماز حاجت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اس سے بھی استفادہ کریں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو داؤد کی ایک حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز ادا کرتے تھے، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اس وقت کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا۔ تو کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے، کوئی کام ہے، کوئی معاملہ ہے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، جس کا ہم اچھا نتیجہ چاہتے ہیں، تو ناظرین نماز حاجت کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ نفل نماز کی طرح اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں، نفلی نماز کی نیت کر لیں، نماز حاجت کی نیت کر لیں ناظرین، اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اور مکروہ وقت جو ہم بتا چکے ہیں پچھلے پروگرامز میں، تو مکروہ اوقات کے علاوہ یعنی عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نہیں پڑھ سکتے، سورج کا جب اس وقت کے جب استوائے شمس جس کو کہتے ہیں یا آج کل کی اصطلاح میں زوال کہتے ہیں اس وقت، یا غروب ہو رہا ہو اس وقت، ان مکروہ اوقات کے علاوہ ناظرین باقی یہ نفل نمازیں ہم جتنی بتا رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز حاجت کے لیے بہت ساری پھر دعائیں بھی آئی ہیں، یعنی بندہ اچھے طریقے سے پہلے وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ دعائیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ اس کو سیکھنا چاہیں، کم از کم یہ کہ پڑھنا چاہیں، دہرانا چاہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جو دعا بیان فرمائی، یعنی جب ہم نماز حاجت پڑھ لیں، 2 رکعتیں اچھے طریقے سے ادا کر لیں، سلام پھیر دیں، تو اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، یعنی جس طریقے سے دعا کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کلمات پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ناظرین یہ ایک دعا ہے کہ جس کو ہمیں نماز حاجت کے بعد اگر کسی کو یاد ہو یا کسی کتاب میں اگر میسر آ جائے تو اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھ کر یا زبانی طور پر اس کو ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ بڑی برکات حاصل ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں وہ دعا بھی ہے کہ جو بہت مشہور و معروف ہے، ایک نابینا صحابی کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور وہ نابینا صحابی یہ چاہتے تھے کہ ان کی بینائی لوٹ آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہو تو صبر کرو اور چاہو تو میں تمہیں ایک دعا بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دعا عطا فرما دیں، تو فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو۔ اب وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہ۔ اس کا ہم ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بمحمد نبی الرحمہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کہ جو رحمت والے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی طرف توجہ کرے اور یوں کہے، یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد توجہت بک الی ربی، میں نے آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف توجہ کی، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اپنی اس حاجت میں، اپنے اس معاملے میں، لتقضی، تاکہ یہ حاجت میری پوری ہو جائے، پھر اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جائے، اللہم، اے اللہ، فشفعہ فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما۔ ناظرین یہ دونوں جو دعائیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ترمذی شریف کے اندر سند صحیح کے ساتھ مروی ہیں، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ احادیث میں یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بیان ہوئی ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمائی ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ ہم نماز حاجت بھی ادا کریں، اپنے مختلف معاملات میں ادھر ادھر رونے پیٹنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم نماز ادا کریں۔ ویسے بھی قرآن مجید کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو تم مدد طلب کرو، یعنی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یعنی ایک طرف ہمارے اندر صبر بھی ہونا چاہیے اور دوسری طرف نماز کے ذریعے سے بھی ہم اپنی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، کسی نے راستے میں ان کو اطلاع دی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی یا کسی اور رشتہ دار کے حوالے سے اطلاع ملی کہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو ناظرین راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایک جانب ہو کر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ کے فلاں شخص کا، بھائی کا یا کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت
نازل ہو, کوئی آزمائش آ جائے, تو قرآن کا یہی حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. تو اس لیے میں نے نماز پڑھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے وقت میں حوصلہ عطا فرمائے. تو ناظرین کتنی خوبصورت بات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, اور آج بدقسمتی سے ہم نماز کی انہی برکتوں سے دور ہو رہے ہیں. مختلف اوقات میں جو ہمیں نمازیں عطا فرمائی گئیں وہ اسی لیے عطا فرمائی تاکہ ہماری مختلف حاجتیں پوری ہو جائیں, ہمارے مختلف معاملات آسان ہو جائیں, دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں آسانی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہاں تک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو گھر میں یا مسجد میں نماز ادا فرما کر جاتے تھے. 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز, یہ نماز سفر کہلاتی ہے ناظرین, کہ جب آدمی سفر کا ارادہ کرے, کہیں جانا چاہے, تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے تاکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. کیونکہ جو آدمی سفر پہ جانے سے پہلے نماز ادا کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے, اپنے گھر والوں کو وہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا, مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو آدمی سفر پر نکلنے لگے اس سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کر لے, تو فرمایا کہ جب تک وہ نہیں لوٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی, اس کے مال و اسباب کی حفاظت فرمائے گا. تو ناظرین کتنی بڑی خوش نصیبی ہے, کتنی بڑی بشارت ہے کہ جب بندہ سفر میں جانے لگے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے, نماز ادا کر لے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے, اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اس کے پیچھے جو گھر والے ہیں, اس کا جو مال و اسباب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہاں تک تھا کہ سفر سے جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے تو سیدھے مسجد میں تشریف لے جاتے اور پھر وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے. اور اس بات کا گویا کہ شکرانہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سفر سے خیر و عافیت کے ساتھ لوٹا دیا. اور یقیناً ناظرین سفر سے واپسی لوٹ جانا خیر و عافیت کے ساتھ, اپنے گھر پہ پہنچ جانا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. خصوصاً آج کل کے حالات میں جب آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنی منزل تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں, پھر نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنے گھر واپس لوٹوں گا یا نہیں. ایسے حالات کے اندر جب ہم اپنی منزل پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, پھر اپنی منزل سے کام مکمل کر کے گھر کو بھی لوٹ جاتے ہیں, ناظرین سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور ایسے وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں, ایسے حالات میں جب وہ ہمیں خیر و عافیت سے پہنچا دیتا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ کریں ناظرین, تو یہ یقیناً نامناسب بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نمازیں جو بتائی گئیں یہ واجب ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اشراق یا چاش یا تہجد یا یہ سفر سے آنے جانے کی نمازیں کوئی ہم پہ لازم ہے ناظرین, یہ لازمی نہیں ہے. لیکن ہم دنیا میں آخر کئی ایسے کام کرتے ہیں نا کہ جو ہم پہ لازم نہیں ہوتے, واجب نہیں ہوتے, لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے شوق سے کرتے ہیں ناظرین. تو کیوں عبادتوں میں ہم شوق نہ رکھیں, کیوں عبادتوں کی طرف ہم رغبت نہ کریں؟ آخر ہم اس بات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہم پہ جب واجب ہوگی, جب لازم ہوگی, ہم تبھی ادا کریں گے؟ ناظرین کوشش کرنی چاہیے کہ جو فرائض و واجبات ہیں ناظرین اس کے علاوہ بھی ہم کچھ نہ کچھ کریں, ہم اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ عبادتیں پیش کریں. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی کہ جب ہم واجب اور فرض سے ہٹ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین یہ نماز اشراق کے جو آپ کو فضیلت بتائی گئی, نماز چاش کی جو فضیلت بتائی گئی, اسی طریقے سے نماز تہجد اور نماز حاجت کے متعلق جو آپ کے سامنے فضیلت بیان کی گئی ہے, ناظرین اس کو ہم اپنے پیش نظر رکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ جو سفر پر جانے اور سفر سے لوٹنے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول آپ کے سامنے بیان کیا گیا, محدثین نے ہمارے لیے بیان کیا, ناظرین اس کو بھی ہم اپنے پیش نظر رکھنے کی کوشش کریں. ناظرین اسی طریقے سے روزمرہ کے اوقات میں ایک اور نماز جو ہمارے لیے رکھی گئی ہے وہ ہے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نماز. تحیۃ المسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے ویسے ہی تو کوشش کرے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے, یا کم از کم جو سنتیں ہم نماز کی ادا کرتے ہیں تو وہ بھی تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو سکتی ہیں, اگر اس میں ہم نیت رکھ لیں کہ یہ تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں آنے کا شکرانہ ہے. اسی طریقے سے جب آدمی وضو کر لے اچھے طریقے سے, اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے, گھر میں پڑھ لے یا مسجد میں, تو یہ وضو کرنے کا شکرانہ ہے. اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہ تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو, بس صرف مکروہ وقت کا خیال رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو, اس کے علاوہ ہم دیگر اوقات میں تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو ادا کر سکتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں, صلاۃ التسبیح ہے, استخارے کی نماز ہے, اور بھی ضروری کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حی علی الصلاۃ.